مل جل کر پہلے آپ کو صلوات اللہم صلی اللہ محمد. خداوند متعال نے جس دنیا کو بنایا، جو پورا نظام بنایا، وہ نظام رحمت پہ بنایا. یعنی رحمت ہر طرف، انسان کے دل میں مہربانی رحمت ہونی چاہیے، اس نظام پہ بنایا ہے. اور ہر انسان کو رحمانیت کے درجے پر فائز کیا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا خداوند عالم نے کیوں کیا؟ خداوند عالم نے اس لیے ایسا کیا کیونکہ خدا خود رحیم ہے، رحمان ہے خود، اس لیے اس نے رحمان اور رحیم ہے، لہذا اس نے چاہا کہ دنیا کو بھی اسی رحمانیت کے دائرے پر کرے. اب اگر ہم سے کوئی سوال کرے خدا رحمان کیوں ہے یا رحیم پہ، یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ بتائیے نمک نمکین کیوں ہوتا ہے، شکر میٹھی کیوں ہوتی ہے؟ بھائی وہ تو اس کی صفات میں نا. خدا اگر رحمان نہیں ہوگا، خدا اگر کریم نہیں ہوگا، تو پھر اس دنیا کا کیا ہوگا؟ اور اسی رحمانیت کی دائز پہ فائز کرنے کے لیے، اسی رحمانیت کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے امام حسن، حضرت فاطمہ، حضرت محمد مصطفیٰ، امام حسین علیہ السلام کو بھیجا. ان کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا تاکہ یہ دنیا میں جا کے رحمت کو پھیلائے. اسی طریقے سے جب پہلے انسان کو خلق کیا اور کائن جانوں فی الارض خلیفہ، ہم دنیا پہ پہلا انسان بنایا جائے، تو فرشتے پریشان کہ خداوند عالم یہ کون سا ایسا تو بنانے جا رہا ہے کہ ہم کو بنایا، ہم یعنی ہم تیری عبادت کریں صبح شام، اور ہم کو بنا کے تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب سے بہترین بنایا. لیکن یہ انسان جو کہ آنے والے ٹائم میں ظلم و جور اور بربریت پیدا کرے گا، اس کو بنانے کے بعد تو کہہ رہا ہے ہم نے سب سے افضل ترین مخلوق بنائی، ہم نے سب سے بہترین مخلوق بنائی ہے. تو خدا کا جواب آیا دیکھو جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہو. تو یہ کس کے لیے ارشاد فرمایا کہ انسان ہمیں فخر ہے ان کو بنانے پہ، یعنی یہ بنانے والوں کو پنجتن کو بنا کے خداوند متعال نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کو بنا رہے. اسی طریقے سے جہاں انسان نے یعنی خداوند متعال نے رحمت کے دروازوں کو کھول کے رکھا اور انسان کو ایک لیبل دیا ہے، خود سوچو، خود اپنے فیصلے لو، عقل کے ساتھ اور جہالت کے ساتھ. جو اب ظاہر سی بات ہے خدا نے دونوں کا پیمانہ دیا ہے، تمہیں ہم عقل عطا کر رہے ہیں، تمہیں ہم عقل دے رہے ہیں. صحیح راستے پہ چلنا تمہارا کام ہے، سیدھے راستے پہ چلنا تمہارا کام ہے، ٹھیک جو راستے اس کے اوپر تمہارا چلنا کام ہے. لیکن اسی کے مقابلے میں کیا آ گئی؟ جاہلیت آ گئی. جاہلیت اسی کے مقابلے میں آ گئی، اور یہ جاہلیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اور آج بھی باقی ہے. اور پھر آج کیسے جاہلیت ہے؟ ماڈرن جاہلیت ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے فونز اور اس ٹائپ سے ایسے بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ ہمارے اور آپ کے تصور سے بہت آگے نکل چکی ہے جاہلیت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاہلیت کیسی ہے؟ اولادوں کو پلنگ کے نیچے دبا کے مار دے رہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ لڑکی ہے. آج بھی تو یہی زمانہ ہے نا، معاشرہ ہے نا. لڑکی کسی کے گھر میں لڑکی ہو جاتی تو وہ منہ بناتا ہے، اوپر چل رہے لڑکی ہو گئی کیسے ہوگا کیا ہوگا. آج کل یہ سماج چل رہا ہے. رسول کے زمانے میں بھی یہی، جس زمانے میں رسول مبعوث کرے گئے اس زمانے کا بھی یہی حال ہے کہ لڑکیاں ہو جاتی ہیں تو زمانے والے لڑکیوں کو چھپا رہے ہیں. کیوں چھپا رہے ہیں؟ تاکہ اگر یہ سامنے آ گئی تو ہم بے عزت ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے. یا چھپا دیتے تھے یا مار دیتے تھے. اسی طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا سورہ فیل میں کیسے خداوند متعال کے مقابلے میں ایک گروہ آیا اور اس نے چاہا کہ کعبے کی دیوار کو ختم کر دیں یا کعبے کو ختم کر دیں، لیکن اپنا لشکر لے کے پورا ابرہہ آیا. اور اسی میں سورہ فیل میں آپ نے سنا ہے کہ کیسے کنکریاں، چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے منہ میں کنکری رکھ کے لائے اور انہوں نے اس ہاتھی کے اوپر کنکری پھینکا تو وہ ہاتھی بھوسا بھوسا ہو گئے. ابرہہ کا پورا لشکر بھوسا بھوسا ہو گیا. تو یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو مکے کی زندگی ہے، اس کی سختیوں کو اگر آپ دیکھیں تو کس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سختیوں کو برداشت کیا، کس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر مشکلات کو، تمام تر پریشانیوں کو برداشت کیا ہے. اب ہم لوگ آگے آئیں گے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگ لاکھ پریشان کر رہے ہیں، لوگ لاکھ تہمتیں لگا رہے ہیں، لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں، مگر دو بات سے ہمیشہ واقف ہے. رسول کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ایک چیز. دوسرا
امانت دار ہیں. مانا ہے کہ غیر دین کے نبی ہیں, غیر اس کے ہیں, لیکن تمام تر امانتیں, تمام تر پیسے, تمام تر اپنا جو کچھ بھی خزانے وہ رسول کے پاس آ کے رکھوا رہیں گے. اور یہی مرحلہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظلم ہو رہے ہیں, اس کے باوجود جو ظلم ہو رہے ہیں, اگر آپ اس کو دیکھیں تو شیب ابی طالب میں ایک بند جگہ پہ رسول کو محاصرے میں لے لیا گیا ہے اور 3 سے 4 سال تک اس بند جگہ میں رکھا گیا ہے. اس میں حضرت خدیجہ, حضرت ابو طالب علیہ السلام, خود جناب رسول خدا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, تینوں یا چاروں جو کوئی بھی ہے خاندان بنو ہاشم کے, یہ بڑے لوگ اس میں قید ہیں اور ایک بڑی مدت انہوں نے 3 سے 4 سال کی اس میں گزاری ہے. کہتے شیب ابی طالب کے ختم ہوتے ہوتے رسول خدا کے 2 بازو یعنی جناب ابی طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب رسول کو ایک ایسا سرمایہ چاہیے, ایک ایسا پیمانہ چاہیے جو اب تک, کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے سنا ہوا ہے کچھ بھی ہوتا تھا حضرت ابو طالب کھڑے ہو جاتے تھے, حضرت خدیجہ نے مالی ہر حال میں ساتھ دیا ہے گا, لیکن اب یہ دونوں نہیں رہے. تو اب رسول پریشان ہے, رسول تنگ ہو رہے ہیں کہ اب ہم اپنے آپ کو کیسے سنبھالیں, کیا کریں, کہ کس طریقے سے ہم کو سکون قلب عطا ہو جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ذہنی پریشانیاں بھی دی جا رہی ہیں, رسول کو ذہنی اذیت بھی دی جا رہی ہے, ذہنی مشکلات سے بھی استفادہ کیا جا رہا ہے. ایک تو جسمانی ہے, پتھر مارے جا رہے ہیں, کوڑا پھینکا جا رہا ہے, تمام تر چیزیں, اس کے ساتھ ساتھ ذہنی اذیتیں بھی دی جا رہی ہیں. کبھی کوئی کہہ رہا ہے یہ بے اولاد ہیں, یہ ابتر ہے, کبھی کوئی کہہ رہا ہے یہ جادوگر ہیں. اب اس مرحلے میں ایسے موقع پہ خداوند متعال نے کہا دیکھو رسول ہم تمہیں ایک کوثر عطا کریں گے. کوثر کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. رسول ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے. کوثر کون ہے؟ یہ کوثر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اس کوثر کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملے گا, ان کے قلب کو آرام ملے گا. اسی لیے اگر آپ دیکھیے, اگر انسان کو سب سے زیادہ کسی چیز سے سکون ملتا ہے تو وہ اس کی ماں ہوتی ہے. انسان سب سے کتنا بھی بڑا ہو جائے, بزرگ ہو جائے, اگر اس کی ماں اس کے ساتھ ہے تو وہ ہمیشہ اپنی ماں سے سکون پائے گا. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میری ماں ہے, کیونکہ وہ سکون جو رسول خدا کو اپنی ماں سے ملتا تھا, یا جس سکون سے وہ محروم رہ گئے تھے کیونکہ بچپن میں انتقال ہو گیا تھا ماں کا, اسی سکون کے لیے حضرت زہرا کو کہا یہ میری ماں کے مانند ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں ہم لوگ. اب جب اتنی پریشانیاں, اتنی ٹینشن اور اتنی زیادہ مشکلات ہو گئی تو اسی رسول سے کہا گیا رسول اب آپ مکے کو چھوڑ دیجئے, اب آپ مکے میں نہ رہیے, کیونکہ یہ لوگ اب آپ کی نہیں سنیں گے, یہ لوگ پرے ہو چکے ہیں ہدایت سے, اب یہ ان کے لیے ہدایت کے باب نہیں کھلے. اب آپ اس مکے کو چھوڑ دیے, کہاں آئے؟ مدینے میں آئے. مدینے میں آنے کے بعد بھائی رسول ہے, خاتم الانبیاء ہے, نبی کریم ہے, آتے ایک بڑا سا پارلیمنٹ بنواتے, گورنر ہاؤس بنواتے, محل بنواتے, فورٹ بنواتے, پیلس بنواتے, مگر کیا کیا؟ ایک سادہ سی مسجد بنوائی جس کا نام تھا مسجد نبوی, اور اسی مسجد میں ایک پرچم لگا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لگا دیا. بھائی لگا دیا, ٹھیک ہے, خوب, اب مسجد بن گئی. اسلام کس کا مذہب ہے؟ کیونکہ اسلام آپ نے سنا ہے نہ کوئی کالا, نہ گورا, نہ اوپر نہ نیچے. بھائی رسول آئے تھے, آئے مدینے کے بعد, آنے کے بعد کہتے بھائی جو اس شہر کا سب سے امیر آدمی ہے وہ آئے, جس کی آواز سب سے اچھی ہے وہ آئے. نہیں بلایا نہ امیر کو, بلکہ کس کو بلایا؟ حضرت بلال کو بلایا. بلال کون؟ کالے ہیں, غلام ہیں, حبشی ہیں, ان کو بلایا اور آنے کے بعد ان سے اسلام کی دعوت دلائی. اس کی شکل میں, اذان کی شکل میں حضرت بلال سے دعوت دلائی کہ بلال آپ اذان دیجئے. یعنی مرکزی پہلو بنایا حضرت بلال کو کہ بلال کے ذریعے پہچانو. دیکھو اسلام میں جو مؤذن کا درجہ ہے اتنا بلند اور اتنا افضل ترین, وہ ہم نے ایک ایسے انسان کو دیا ہے جو تمہاری نگاہ میں غلام ہوگا, جو تمہاری نگاہ میں کالا ہوگا, تمہاری نگاہ میں حبشی ہوگا. ہمارے لیے نہ حبشی ہے نہ غلام ہے, بلکہ ہمارے لیے خلوص دل سب سے اہم ہے گا. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی تعمیر کرائی اور اس کو مرکز بنایا ہے. یہ امپورٹنٹ جگہ ہے. اس سلوات پر مرکز بنا کے اس کو پیش کیا کہ اب کوئی بھی آنے والا مدینے میں آئے گا اصلاح کے لیے, دین اسلام کو جاننے کے لیے, تو اس مسجد نبوی میں آئے گا, اس مسجد نبوی میں آ کے جانے. اور اس کے بعد بتایا کہ کیسے اس شہر میں تم کو رہنا ہے, کیسے اسلام تمہارے حقوق بتائے گا تم کو, کیسے تم اس زمانے میں رہو گے تاکہ ایک دوسرے کی خبر انگیزی رکھو, ایک دوسرے سے جڑے رہو, ایک دوسرے سے ملے رہو. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دیکھو
ایک پڑوسی کا حق اس کے پڑوسی پر ہے نا. ایک پڑوسی کا فرض ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا نہ سوئے. اسی طریقے سے اب کہ یا رسول اللہ اب یہ پڑوسی کی حد کیا ہے؟ کہ اپنے سے 40 گھر دائیں 40 گھر بائیں آگے پیچھے 40 گھر کا خیال تم کو رکھنا ہے. اب آپ انصاف سے بتائیے، میں ہوں، میرے سے آگے والے جو 40 ہیں، میرے سے بائیں، میرے سے دائیں، میرے سے پیچھے والے جو 40 لوگ ہیں، اس طریقے سے میرے سے بعد والا ہے اس سے 40، اس کے بعد والا اس سے 40. ایک ٹائم آئے گا، یعنی ایک ٹائم اگر یوں دیکھا جائے تو اس طریقے سے اس شہر کے، اس سٹی کے، اس جہان کے پورے لوگ اس میں کیا ہو جائیں گے؟ کور ہو جائیں گے. اب آپ انصاف سے بتائیے، اسلام کے مطابق کیا اگر صحیح پڑوسیوں کا حقوق ادا کیا جائے تو کیا اسلام کے مطابق کوئی بھوکا سوئے گا؟ کیا کوئی بغیر روٹی کے سوئے گا؟ اگر صحیح یعنی اس میں. اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایک جزیہ ٹیکس ہے جو غیر مسلمان سے لیا جاتا ہے، جو مسلمان سے نہیں لیا جاتا ہے. خالی یہ نہیں ہے، مسلمان کو ٹیکس دینا ہے زکوٰۃ کی شکل میں، مسلمان کو ٹیکس دینا ہے خمس کی شکل میں، لیکن جزیہ صرف غیر مسلمان کو دینا ہے نا. یعنی ان سے بھی لیا جا رہا ہے اور ان سے بھی لیا جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خمس 5واں حصہ دینا ہی دینا ہے، چاہے 100 روپے آمدنی اس کا 5واں حصہ دینا ہے سال بھر کی، یا جتنی جو کچھ بھی مرحلہ ہے زکوٰۃ ہے وہ بھی دینا ہے. اب یہ جو جزیہ یہ کون دے گا؟ کہ جزیہ صرف ان سے لینا ہے. کیا کن سے نہیں لینا ہے؟ پہلا جزیہ ان سے نہیں لینا ہے جو عورتیں ہوں، جزیہ ان سے نہیں لینا ہے جو بچے ہوں، جزیہ ان سے نہیں لینا ہے جو بزرگ ہوں، جزیہ ان سے نہیں لینا ہے جو بوڑھے ہوں، بیمار ہوں، جزیہ یہاں تک کہ یہ بھی بتایا جزیہ ان سے نہیں لینا ہے جو کیا کہتے ہیں جوان ہو، جن کے پاس نوکری نہ ہو، ان سے بھی آج جزیہ نہیں لے سکتے. کس سے لینا ہے جزیہ؟ جو کام کرنے والے. اچھا اب کتنا لینا ہے؟ بھائی خمس ہم نے کہہ دیا 5واں حصہ، زکوٰۃ 10واں حصہ، ٹھیک ہے. یہ جزیہ کتنا ہے؟ جزیہ حسب حیثیت آپ کو دینا ہے گا، حسب حیثیت. وہ ایک مووی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، لگان مووی، اس میں انگریزوں کے دور میں ہوتا تھا کسانوں سے کہ آپ کو اتنا دینا ہے. اب اس سے مطلب نہیں ہے کہ کیا نام ہے کتنی بارش ہوئی، کتنی فصل ہوئی، کتنی جو ہے یعنی کھیتی ہوئی، کتنی باڑی ہوئی، ہمیں اس سے مطلب نہیں. آپ کو اتنا دینا پڑے گا، یہ شرط ہے اس کے لیے. لیکن جزیہ میں ایسا نہیں، حسب حیثیت آتی ہے. ایک سلوات پڑھ دوں. اب آپ نے دیکھا کہ حضرت رسول خدا نے جو تعلیمات پیش کی تھی، وہ تعلیمات کوئی بھی قرآن میں رسول خدا کی زبان میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جو حدیثیں نقل کی رسول اللہ نے مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق کیا ہو. رسول فرما رہے ہیں، قرآن فرما رہے ہیں اپنی نگاہوں کو نیچے کرو. اب یہ شہر نبی جو رسول اللہ نے سب سے پہلے شہر سجایا ہے، یہاں غیر مسلمان بھی زندگی کر رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم کوئی ایسے قرآن کی آیت نہیں دکھا سکتے جہاں یہ آپ کو ملے اپنی نگاہوں کو نیچے کرو اگر کوئی مسلمان نامحرم عورت گزرے. یہ نہیں ہے، بلکہ کہا اگر کوئی عورت تمہاری نگاہ سے گزرے نگاہیں نیچے ہونی چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان. کوئی ایسا حکم، کوئی ایسا خدا کا اور رسول اللہ کا حکم حدیث نہیں لا کر دکھا سکتے ہیں جہاں رسول اللہ نے یہ کہا ہو کہ لوگوں سے انصاف سے برتاؤ کرو اگر تمہارے سامنے مسلمان. نہیں، اگر تمہارے سامنے کوئی آ جائے تو انصاف سے برتاؤ کرو. یہ کیا ہے؟ یہ چونکہ خدا نے رحمت کی بنا پر یہ پوری گیلیکسی خلق کی، چونکہ خدا رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے. رسول اللہ پروردگار اور خدا کے نمائندے آئے ہیں تاکہ رحمت کو عام کریں، تاکہ رحمت کو دوسروں تک پھیلائیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ رسول اللہ کے شہر میں رسول اللہ کے بھائی ہیں مولا علی کیا فرماتے ہیں جب ان کو یہ خبر سنی کسی غیر مسلمان عورت کے پیر سے پازیب چھین لی گئی ہے، یعنی اپنی زبان میں کہیں پائل کسی نے چھین لیا، تو مولا علی جو رسول اللہ کے بھائی، داماد اور جانشین ہے، کیا کہا اگر کوئی مسلمان اس واقعے کو سن کر صدمے میں مر جائے تو حق ہے. اللہ اکبر. یعنی غیر مسلمان، ہم کہیں مولا غیر مسلمان، کہیں فرق نہیں کرتا، وہ غیر مسلمان کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی زوجہ ہے. تو یہ ہے اسلام اور اسلام کی تعلیمات کہ جو آپ نے ابھی دیکھا کہ ٹی وی چینلوں میں آج ڈیبیٹس کرتے ہیں، ارے یہ مسلمان کیا کہیں گے، یہ تو جب حکومت بناتے ہیں تو ٹیکس لیتے ہیں غیر مسلمانوں سے، ہم مسلمان سے زکوٰۃ لے رہے ہیں، خمس لے رہے ہیں، جس میں معافی نہیں ہے.
معاف نہیں ہو سکتا ہے زکوٰۃ و خمس. اسی ٹیکس کو ہلکا کر کے، چونکہ رسول اللہ رحمان ہے، رحیم کے مظہر ہیں، ہلکا کر کے عورتوں سے لیا نہیں، اور غیر مسلمان عورتوں سے لیا نہیں جائے گا، غیر مسلمان فقیروں سے لیا نہیں جائے گا، غیر مسلمان ان مردوں سے نہیں لیا جائے گا جن کے پاس کام و کاج نہیں ہے. ٹیکس اگر لیا بھی جائے گا ان کی حیثیت کے اعتبار سے لیا جائے گا. باوجود یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ ان تمام تعلیمات کو دے رہے ہیں، لیکن جو جاہ طلب ہیں ان سے جنگیں کر رہے ہیں. اب اگر رسول اللہ کے تاریخ اور ہسٹری پڑھیے گا اور جنگوں کو دیکھے گا، کوئی ایسی جنگ نہیں آپ کو ملے گی کہ جہاں رسول اللہ نے اٹیک کیا ہو. جیسے نہیں کرتے ہیں اٹیک کر کے اس جگہ کو اپنے سے جوڑ لے، اس جگہ سے اپنے کو جوڑ لے. کوئی ایسی جنگ آپ نہیں لا کر دکھا سکتے کہ جہاں رسول اللہ نے اٹیک کیا ہو، بلکہ جتنی بھی جنگیں ہیں وہ دفاعی جنگیں. جب ان پر اٹیک ہوا تو رسول اللہ نے، اور حکم کیسا، خدا کی قسم، کہا دیکھو جنگ اگر ہو رہی ہے چاہے وہ تم دفاعی کیوں نہیں کر رہے ہو، عمارتوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، جنگلوں کو آگ نہیں لگا سکتے، شہروں کو ویراں نہیں کر سکتے، بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے. جو بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے نہیں جا سکتے. یہاں تک کہ کہا اگر کوئی شخص تم کو قتل کرنے آیا ہے تو تم اسے قتل کرنا اگر کر سکے، ورنہ اگر کوئی مثال کے طور پر ڈنڈا لے کے آیا ہے، اب یہ ڈنڈا لے کر آیا تو اب اس کو تم قتل نہ کرنا، چونکہ یہ ڈنڈے سے تمہیں قتل کرنے نہیں آیا ہے، دھکا دے دینا، ڈنڈے کو پھینک دینا. اب دیکھیے یہ رسول اللہ کیسی تعلیمات دے رہے ہیں. اور رسول اللہ نے اسی دوران کہ جب ابھی لوگ ان سے جنگ کر رہے ہیں، وہ جنگوں میں خود مشغول ہیں، رسول اللہ خط لکھ رہے ہیں تمام بڑے طاقتور ممالک کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد ابن عبداللہ کے بیٹے محمد، اللہ کے نمائندے اور اللہ کا رسول اور اللہ کا میسنجر بن کے آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں. آپ اسلام کو اپنا لیے تاکہ آپ کی یہ دنیا بھی سنور جائے اور وہ دنیا بھی سنور جائے. آپ نے گھر میں واشنگ مشین خریدی، فریج خریدا، آپ اسی کمپنی سے پوچھئے گا کہ ہم اس دنیا کو کیسے چلائیں، اسی سے پوچھئے گا کہ اس فریج کو کیسے استعمال کریں، اس واشنگ مشین کو کیسے استعمال کریں. تو کیسے ہو سکتا ہے یہ پوری کائنات، یہ پوری نظام ہستی جو نظم کے ساتھ ہے، یہ انسان، یہ ہم و آپ خلق ہوئے ایسے ہی. اسی لیے رسول جب سب سے پہلا یہ اسلام کی کیا کہتے ہیں اہم ترین نکتہ ہے، جب سب سے پہلے آئے تو کہا سوچو، سمجھو، سوال کرو. چونکہ اسلام کی کوئی بھی تعلیمات ایسے نہیں ہے کہ جہاں آپ انگلی اٹھا سکے. چونکہ رسول اللہ آپ کو بتایا گیا جتنی قرآن میں آیتیں 1500 آیتیں اخلاق کے اوپر ہیں. آپ کی فطرت، ہیومن نیچر، کیوں سب انسانوں کی فطرت پاک ہوتی ہے؟ آپ کسی بچے سے پوچھ لیے، سچائی اسے پسند ہے، اچھائی اسے پسند ہے، نیکی اسے پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے سب کو نیک خلق کیا ہے، خدا نے عقل کے ساتھ خلق کیا ہے. عقل کا کام کیا ہے؟ عقل یہ ہے بتائے گا کہ بھائی یہ کائنات بغیر کسی ہدف اور ایم کے خلق نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہدف اور ایم کیا ہے ہمیں تلاش کرنا ہوگا. ہم ایسے ویسے کے در پر نہیں جانے، ہمیں تلاش کرنا ہوگا حقیقی انبیاء، حقیقی ان لوگوں پر جو خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. اور خدا کو بھیجنا ہے، ورنہ ہمیں اپنے بارے میں علم ہے، دنیا کے بارے میں علم ہے. ہم آج ایک قانون بناتے ہیں، کل اس کو ترمیم کرنے لگتے ہیں. تو کوئی ایسا قانون جامع ہونا چاہیے. تو پھر جتنی جنگیں رسول خدا نے کی وہ دفاعی تھی، ڈیفنس میں آ کے کی، اٹیک کر کے نہیں. اور پھر اب جب اندرونی حالات ایسے ہیں، خط لکھ رہے بڑے طاقتور ممالک کو کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیے. اور اگر مسلمان نہیں ہوئے تو یہ نہیں کہا کہ ہم آپ سے جنگ کریں گے، بلکہ کیا کہا؟
کہا اگر آپ مسلمان نہیں ہوں گے، اسلام کو قبول نہیں کریں گے، تو آپ کے شہر اور مملکت میں رہنے والے لوگوں کی گناہ آپ کے گردن میں. یعنی کیا؟ یعنی پھر ہیئر آفٹر کو، آخرت کو، اس لائف کے بعد کی جو ہمیشہ کی لائف ہے اس کے بارے میں یاد دلا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں. تو یہ حضرت رسول نے اپنے شہر کو اس طریقے سے سجایا اور سنوارا، اور اس شہر میں سب سے اہم رول حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا، ان کی بیٹی فاطمۃ الزہرا اہل بیت علیہ السلام. اور کیسا گھرانہ کہ فدق حضرت زہرا کے حوالے ہوا ہے. فدق کی آمدنی جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں نے مثلا شبیہ بنائی ہے، 25,000 درہم دینار ہے، 25,000 دینار ہے. لیکن سب کے سب رسول اللہ کی بیٹی غریبوں میں، مسکینوں میں، اسیروں میں بانٹ رہی ہے. آپ نے تاریخ میں یہ سنا، اتنے واقعات ہسٹری نے اپنے سینے پہ جگہ دی ہے کہ جب اہل بیت پر کے دروازے پر کوئی گیا، رسول اللہ کے در پر کوئی گیا، تو اہل بیت نے یہ کہا اپنا نام بتاؤ، اپنا مذہب بتاؤ، اپنا دین بتاؤ. نہیں، جو بھی اس در پر آیا اس کو عطا کیا، جو بھی اس در پر آیا. اسیر حضرت زہرا کے جب در پر آ رہے ہیں، حضرت زہرا عطا کر رہی ہیں. اسیر اس زمانے میں کون ہوا کرتے تھے؟ زیادہ تر وہ لوگ ہوا کرتے تھے کہ جو مسلمانوں کے قبضے میں. لیکن اب پھر دیکھیے رسول اللہ کی رحمت، اسلام میں جیل کا کانسیپٹ نہیں ہے. اسیر ہیں، جیل میں نہیں. کیوں؟ اس لیے جیل میں ڈال کے ان کی عمروں کو ہمیں تلف نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کو ایک شہر میں، کہ آپ شہر میں رہیے، دیکھیے، پڑھیے، لوگ علماء کے پاس جا کے بیٹھیے، پڑھے لکھوں کے پاس جا کے بیٹھیے، سوال کریے. ہاں، اس شہر سے نہ جائیے گا، اور سوچیے، سمجھیے، تفکر و تعقل کریے، اور پھر اپنے راستے کو انتخاب کریے کہ کون سا راستہ صحیح ہے. خدا نے ہمیں اور آپ کو ایک زندگی عطا کی ہے، اسی زندگی میں ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں کہاں ہے ہونا ہے. اور اہل بیت یعنی رسول اللہ کے گھرانہ ایسا کہ جن کے بارے میں مستقل رسول اللہ فضائل نقل کر رہے ہیں، ان کے کمالات کو بتلا رہے ہیں. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو حضرت فاطمہ ان کی بیٹی ہے، وہ نہ صرف دنیا والوں کے لیے ہے بلکہ آسمان والوں کے لیے بھی رحمت کا سبب ہے. حضرت کے چادر کا واقعہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ چادر ہے حضرت زہرا سلام اللہ جو پیوند شدہ، پیوند لگی ہوئی ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے چادر پہ پیوند لگی ہے. کون؟ رسول اللہ کی بیٹی، خاتم الانبیاء کی بیٹی، سردار انبیاء کی بیٹی، پیوند لگے ہوئے. واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب رسول اللہ کی بیٹی کے گھر میں کچھ نہیں تھا، تو مولا علی جو ان کے بھائی ہیں، ان کے داماد ہیں، حضرت زہرا کی چادر کو لے جا کر کچھ روٹیاں قرض لے رہے ہیں ایک یہودی سے. بھائی غور کرنے کی بات ہے، جن کے پاس 25,000 دینار کی صرف فدق سے آمدنی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 25,000 دینار کو زہرا بانٹ رہی ہے. یعنی خود تو بھوکا رہ رہی، اپنے بچوں کو تو بھوکا رکھ رہی ہے، لیکن دوسرے کو بھوک و پیاس کو نہیں دیکھ سکتی. خود تو پانی سے روزہ افطار کر رہی ہیں، لیکن دوسروں کو بھوکا و پیاسا نہیں دیکھ سکتی. یہاں تھوڑی دیر آپ لوگ بیٹھ جائیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے سامنے. یہ وہ مسجد ہے جو رسول اللہ نے سجایا تھا. یہ باب جبریل ہے جہاں سے جبریل آتے تھے، آیات الہی لے کر آتے تھے. یہ حجرہ رسول ہے، یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے. کچھ گھروں کے دروازے تھے جو مسجد میں کھلتے تھے، لیکن رسول اللہ نے بند کرا دیے گئے اللہ کے حکم سے.
سوائے در اہل بیت یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا. کیوں؟ تاکہ رہتی دنیا تک کہ یہ پیغام دے سکے. دیکھو تمہیں اگر اسلام کو سمجھنا ہے, تعلیمات رسول کو سمجھنا ہے, یا ہم رسول اللہ یا اہل بیت کے در یعنی ان کی بیٹی حضرت زہرا کے در پر آنا. لیکن آپ بتائیے تاریخ اسلام آپ دیکھ سکتے جو ہم لوگوں نے شبیہ بنائی, اور ہم لوگ دیکھ کے دل خراش کہ رسول اللہ کے جانے کے صرف 9 دن کے بعد رسول اللہ کی بیٹی کے دروازے پر لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہوئے. یہ وہی دروازہ ہے کہ جہاں حضرت زہرا ان کی بیٹی 18 سال کے سن میں دیوار پر ہاتھ لگا کر چل رہی ہیں. رسول اللہ کے جانے کے صرف 70 یا 90 دن کے بعد حضرت زہرا شہید ہو رہی ہیں. اور کیسی شہادت, خدا کی قسم جب بچے دیکھتے ہوں گے اس دروازے پر, جب اس میخ در کو دیکھتے ہوں گے تو حضرت زہرا کی اس مظلومیت کو یاد کرتے ہوں گے. کیا بچوں نے یہی تو کہا تھا جب رسول اللہ کا انتقال ہوا, جب لوگ آ رہے تھے تو بچے یہ سمجھتے تھے لوگ پرسہ دینے آ رہے, لیکن دروازے میں آ کر کوئی بلند آواز سے علی کو پکار رہا ہے. تو بچوں نے پوچھا اماں فاطمہ کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے کہ جو بار بار لوگ جمع ہو رہے ہیں؟ بھائی یہ تو وہ در ہے کہ یتیم آ رہا ہے. اب دیکھیے سمجھیے گا, یتیم ایک شخص آ رہا ہے, لیکن 5 روٹیاں جو گھر میں بن رہی ہیں 5 کے 5 اس یتیم کو دے رہے ہیں. بچے بھی پانی سے روزہ افطار, کنیز بھی پانی سے روزہ افطار, فاطمہ بھی پانی سے روزہ افطار کر رہی ہیں. لیکن کیا ہو گیا کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد حضرت زہرا پر اتنے مصائب ڈھائے گئے. ناہلت الجسم کسے بولتے ہیں, سنا ہے نا؟ باقیت العین کسے بولتے ہیں؟ اتنا پریشان کیا حضرت زہرا کو کہ حضرت زہرا کی آنکھوں میں مستقل اشک تھے. اتنا پریشان کیا حضرت زہرا کو کہ ناہلت الجسم, جسم ان کا پگھل گیا تھا. کیوں؟ حضرت زہرا نے کوئی خطا نہیں. اگر زہرا رہیں گی, اگر فاطمہ رہیں گی تو یہ لوگ بنام اسلام منمانی نہیں کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ نہ صرف زہرا بلکہ اولاد زہرا کو بھی مستقل طول تاریخ میں قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا کہا؟ ہم نے کسی کا حق ضائع کیا ہے؟ کسی کا حق کو غصب کیا ہے؟ نہ حسین پر رحم کیا, نہ حسین کے 6 مہینے بچے پر رحم کیا. اور آج تک کے اہل بیت کے چاہنے والوں پر اسی طریقے سے ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے. آج مسلمانوں کو یہ جواب دینا ہوگا. ہم اور آپ جب امام حسین کی بات آتی ہے تو دل میں کربلا کی خواہش کہ کربلا چلے جائیں گے, امام حسین کی زیارت کر لیں گے. لیکن آج جب اپنی ماں فاطمہ الزہرا کی بات آتی ہے تو پتہ ہی نہیں کہاں جائیں. آج مزار فاطمہ کے کوئی نشان نہیں. جنت البقیع ہے, وہاں بھی مسمار ہو چکی ہے. صرف وقت کا امام ہے جہاں وہاں موجود ہوں گے. انشاءاللہ پروردگار بحق پنجتن آل ابا بحق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہم سب کو انشاءاللہ اسی در کے گداگر, اسی در کے خادم, اسی در کے نوکر بنا دے. ہماری نسلوں کو تا روز قیامت اسی در سے وابستہ قرار دے. آپ لوگ آگے جنت البقیع کی زیارت کریے, اور ایک اگلا آخری غرفہ ہے انشاءاللہ آپ لوگ سن کے جائیے گا. امام حسن علیہ السلام, امام محمد باقر علیہ السلام,
یہاں دو قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں. ایک جناب ابو طالب کے بھائی کی قبر ہے